عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بیان کا مرکزی عنوان تو عشق رسول اور محبت رسول ہے. اس عنوان کی مناسبت سے ایک نعت جو کسی نے درد و سوز میں ڈوب کر کہی ہے، میں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. وہ اصل میں مناجات ہے. جب مناجات ہے تو اس میں دعا کا مضمون ہوتا ہے. ہم کو ہر جملے کے آخر میں، ہر مصرعے شعر کے آخر میں دعا بھی کرنی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کے انتشار کو ختم کر کے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اپنی پوری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف یکسوئی ضروری ہے. درود شریف پڑھ لیں. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. اب یہ دعا ہے تو چپکے چپکے آمین بھی کہنا چاہیے. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. ہم کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. ہم کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے رومی پر جامی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے رومی پر جامی پہ چڑھایا تھا،
اس رنگ کی کچھ رنگت ہم پر بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت ہم پر بھی چڑھا جانا۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی ہم کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی ہم کو نیند ایسی سلا جانا۔ میرا اور آپ کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ انتہائی والہانہ محبت و تعلق ہے، اور یہ محبت و تعلق ہی ہم سب کا سر چشمہ ہے۔ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ تعلق ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنا اتباع سنت کا شوق جذبہ ولولہ ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ کا مقرب کہلائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ جلسہ اور اس کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پورے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے، انسانوں کو تکریم انسانیت کا درس دینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے مقام بلند اور منصب اعلیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے ہی جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یقیناً آپ ہی وہ ابر رحمت ہیں جس سے مردہ دلوں کو زندگی حاصل ہوئی ہے۔ یقیناً آپ ہی وہ مینار نور ہیں جس کی روشنی میں رضائے الہی کی منزل چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی رحمت بھری تعلیمات ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں مفید اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت کی دو نعمتیں بے مثال اور عظیم الشان ہیں، ایک تو اسلام کی نعمت، دوسرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دونوں نعمتوں کا
احسان جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بالتحقیق اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس نعمت کی قدردانی کیا ہونی چاہیے؟ اس نعمت کی قدردانی یہ ہونی چاہیے کہ ہم دل و جان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اسکول کے ٹیچر نے 7ویں 8ویں جماعت کے بچوں سے ایک مرتبہ سوال کیا، بچوں یہ بتاؤ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، تمہارا مستقبل کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ سر میں تو ڈاکٹر بنوں گا، سر میں تو انجینئر بنوں گا۔ ایسے ہی ملے جلے جوابات تھے۔ ایک بچہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ٹیچر نے اس سے بھی پوچھا کہ بیٹے کیا بنو گے؟ کھڑے ہو کر اس نے کہا سر میں تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جیسا بنوں گا۔ ٹیچر پڑھے لکھے آدمی تھے، دیندار آدمی تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس معصوم بچے کے جواب سے مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ اس کا جواب میرے کلیجے کو چیر دیا، میری روح کے اندر ارتعاش پیدا ہوا، وائبریشن پیدا ہوا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹے تم ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ سر میں تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جیسا بنوں گا، چونکہ میری والدہ نے مجھے بتایا بیٹے تم بڑے ہو کر سلطان نور الدین زنگی جیسے بنو گے نا تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تمہیں نصیب ہوگی۔ اور سر چھوٹے بچے کے سامنے اس کے والدین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعالی آرزو ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، ملاقات کروں، آپ ملاقات کرا دیجیے نا۔ ٹیچر نے کہا کہ بیٹے ان کا تو انتقال ہو گیا نا، تم نہیں مل سکتے نا۔ اب وہ معصوم بچہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ ٹیچر کہہ رہے کہ درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو۔ ایمان کی حلاوت کس کو ملے گی؟ ایمان کی مٹھاس جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، عظمت، محبت، عشق ہوگا، اسی کو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، چلو ہم اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کریں گے، ٹوٹ کر محبت کریں گے، عشق رسول کو، محبت رسول کو ہم اپنے دلوں میں چلو ڈیولپ کرتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا انعام کیا ملے گا؟ انعام کیا ملے گا؟ کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ ملے گی، اور کیا اس سے بڑھ کر سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ بھائی آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟
کہ تم سوال کرتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے جواب دیا میرے پاس تو بہت زیادہ نفل نمازیں، نفل روزے، نفلی صدقات خیرات کا ذخیرہ تو نہیں ہے، پکی بات، لیکن میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، بس میرے پاس یہی ایک بینک بیلنس ہے، یہی سرمایہ ہے۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو کرو گے، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، یعنی اٹھائے جاؤ گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس جواب سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کسی اور بات سے نہیں ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ملک شام، مدینے یعنی حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے گوارا نہیں تھا، چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صرف 2 مرتبہ انہوں نے اذان کہی ہے، اذان دی ہے۔ ایک تو اس وقت جب کہ بیت المقدس فتح ہوا تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمائش کی کہ بلال، جو اذان تم حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں دیا کرتے تھے، آج عرصہ ہوگا وہ اذان سننے کو جی چاہتا، سناؤ نا، اذان دو نا۔ اب چونکہ وہ امیر المومنین کا حکم تھا، اب وہ کھڑے ہو گئے اذان دینے کے لیے۔ جب انہوں نے اذان شروع کی نا تو پھر صحابہ کو حضور یاد آ گئے، وہ زمانہ، اب سب رو رہے ہیں۔ سبھی صحابہ عاشق رسول تھے اور ہم کو بھی عاشق رسول بننا ہے، اس کے بغیر ایمان کی مٹھاس حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی۔ چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی۔ دوسری مرتبہ کب اذان دی انہوں نے؟ وہ رات اپنے وہی دمشق میں مکان کے اندر سوئے ہوئے تھے، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال یہ کیسی سرد مہری ہے، یعنی کیا بے التفاتی ہے، بے توجہی ہے، ہماری ملاقات کے لیے مدینہ آتے نہیں آپ؟ اسی وقت وہ بس سفر کی تیاری شروع کی اور پہنچ گئے۔ آ کر روض مبارکہ کے سامنے صلاۃ و سلام پیش کیا۔ اب مدینے میں چرچا ہوگا کہ بلال آ گئے ایک عرصے کے بعد۔ اذان کا وقت، کسی ایک نماز کا وقت تھا، اس کے لیے اذان کا وقت ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ بلال، آپ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے آپ اذان دیتے تھے، بہت عرصہ ہو گیا آپ کی اذان نہیں سن کے، اذان دو نا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں دے سکتا میں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اذان دوں یہاں پر۔ کیوں؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، میں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو حضور کی زیارت کر کے آنکھوں کا نور، دل کا سرور حاصل کرتا، ایک اطمینان ہوتا، حضور کی زیارت کرتا میں۔ اب میں اذان کہوں گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچوں گا، حضور کو تو دیکھ نہیں سکوں گا، تو پھر میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں تو اذان نہیں دوں گا۔ ان سے تو انہوں نے معذرت کر لی، اتنے میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما پہنچ گئے۔ انہوں نے درخواست کی کہ بلال، وہ نانا جان
کے زمانے کی اذان دو نا، اب نواسے ہیں لاڈلے، اب انکار کی ہمت نہیں ہو سکی، اب اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب کیا تھا، پورے مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ اب لوگ حضور کا زمانہ یاد کر کے سب روتے ہوئے گھروں سے، مرد بھی جمع ہو گئے، خواتین بھی جو ہے حجاب کے ساتھ وہ بھی وہاں پر مسجد نبوی کے پاس جمع ہوئی، سب رو رہے حضور کو یاد کر کے۔ محبت رسول، عشق رسول وہی معتبر ہے جس میں اتباع سنت بھی ہو۔ صحابہ میں یہی بات تھی، وہ عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے تھے، عاشقان رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، ایک سنت پہ عمل بھی کرتے تھے۔ آدمی صرف دعویٰ کرے کہ مجھے عشق ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سنتوں پر چلنے کا شوق نہیں ہے، تو سمجھو کہ یہ دعویٰ باطل ہے۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں ماضی قریب میں، حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کرام ان سے واقف ہیں، سینئر علماء ان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے، وہ مصرع اس طرح جو ہے آخر میں یہ مضمون آتا، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، وہ سب کے بس کی بات نہیں۔ آخر میں ایک شعر ہے، فرماتے ہیں عشق نبی کا دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے اے ثاقب، ثاقب ان کا تخلص، قاری صدیق صاحب بانوی رحمت، بہت بڑے اللہ والے ہوئے۔ عشق نبی کا دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے اے ثاقب، فرمان نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک بزرگ تھے شبلی رحمت اللہ علیہ، آخری وقت تھا، بالکل سمجھو کہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بس میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو انہوں نے خادم کو اشارے سے کہا مجھے وضو کرا دو۔ خادم نے وضو کروایا، داڑھی کا خلال رہ گیا۔ وہ ایک سنت ہے نا داڑھی کا خلال، لیکن ان کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا، وہ زبان سے بول نہیں سکتے، لیکن اشارے سے کہا کہ داڑھی کا خلال رہ گا بول کے۔ خادم نے جو ہی داڑھی کا خلال کیا، ان کی روح پرواز ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیسا عشق رسول تھا دیکھو، آخری وقت ہے لیکن ایک سنت چھوٹ جائے وہ گوارا نہیں ہوا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ہر شعبے سے متعلق جتنی سنتیں ہیں، ہمت کر کے ایک سنت پہ عمل کرنا۔ بہت سارے طبعی کام ہم کرتے ہیں روزانہ، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، بازار جانا پڑتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، مسجد آتے ہیں، مسجد سے باہر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سفر کرتے ہیں، بہت سارے کام، استنجا کے لیے جاتے ہیں۔ تو طبیعی طور پر ہم بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، اگر ہم ان میں اتباع سنت کا اہتمام کر لیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لیں، تو وہ سارے کام جو طبیعی ہیں وہ عبادت بن سکتے ہیں۔ اسلام چند رسومات کا نام نہیں، جس طرح پڑوس قوم کے پاس اب ان کی مذہب کی بنیادیں کیا ہیں، بس چند تہوار ہیں، رسومات ادا کر لیے، پھر چھٹی، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ دوسری قوم ہے، اسلام چند رسومات کا نام نہیں ہے کہ ان کو کر لو چھٹی، نہیں، پوری زندگی
اتباع سنت کا نام اسلام ہے۔ امیر غریب کے لیے، کالے گورے کے لیے، شہری دیہاتی کے لیے، مرد عورت کے لیے، بیمار و صحت مند کے لیے، سب کے لیے کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ وہ طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اسوہ حسنہ، ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا ہے؟ یہ قرآنی تعلیمات کا دلکش مرقع ہے۔ اس میں ہمارے لیے اس زندگی کے اندر بھی کامیابی ہے، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ چونکہ اسی مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اسی مہینے میں آپ نے ہجرت کی۔ یہ 1444واں سال ہے ہجرت کا۔ اسلامی ہجری کیلنڈر کا سن کون سا ہے؟ 1444۔ کیا مطلب لکھتے ہیں نا وہ ہجری ہے لکھتے ہیں نا، کیا مطلب؟ اب سے 1444 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسی مہینے میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس لیے سیرت طیبہ سے اس مہینے کو خاص مناسبت ہے۔ ہم بھی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اپنی نئی نسلوں تک پہنچائیں، گھروں میں خواتین بچوں کو بھی سنائیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق موٹی موٹی باتیں نہیں معلوم۔ ہمارے نوجوانوں کو 10-20 واقعات بھی سیرت طیبہ سے متعلق نہیں معلوم۔ اب یہ دل اور دماغ کی اسکرین پر کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ فلمیں، ڈرامے، سیریلز، کرکٹ میچز، وہ پوری چیزیں نقشے ہیں دل و دماغ میں، لیکن سیرت طیبہ سے متعلق کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اس مہینے میں تو کم از کم کوشش ہونی چاہیے کہ ہم گھر کے افراد کو لے کر روزانہ کچھ دیر سیرت کی تعلیم کریں۔ بہت ساری کتابیں ہیں، حضرت مولانا عبد القوی صاحب کی ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھی کتاب ہے۔ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں ہندوستان کے اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو توہین، مختلف جو ہے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں فرقہ پرستوں کی طرف سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک زندگی کے بارے میں جو غلط فہمیاں میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہیں، اور مختلف حربے آپ کی توہین کرنے کے لیے جو استعمال کیے جا رہے ہیں، ان حالات کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے پاس جوابات ہونے چاہیے۔ ہم پڑھیں سیرت کو۔ اتنے سارے لوگ ہیں، چلو اگر کوئی ہمارا وطنی بھائی ایک سوال کرے کہ بھائی یہ کیا ہے تمہارے اسلام میں کہ ایک مسلمان 4 نکاح کر سکتا ہے لیکن تمہارے پیغمبر 11 شادیاں کرے، اگر کوئی اعتراض کرے، اشکال کرے، تو ہمارے نوجوان اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تیاری نہیں ہے، مطالعہ نہیں، پڑھتے نہیں۔ اگر یہ سوال کرے کوئی وطنی بھائی ہم سے سوال کرے، غیر مسلم بھائی، کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر کے اندر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا جو بہت کم عمر کی تھی ان سے شادی کی، یہ کیا تناسب عمر کے اعتبار سے؟ اس قسم کا اگر کوئی اشکال کرے، اعتراض کرے، تو آپ خود سوچو آپ جواب دے سکتے کیا؟
اگر وہ لوگ اشکال کریں کہ اسلام جو پھیلانا وہ تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اور ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، اخلاق سے پھیلا ہے، عدل و انصاف کی وجہ سے پھیلا ہے، اگر وہ اشکال کرے تو ہم جواب دے سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ سچی اور حقیقی محبت کے اظہار کا بہترین موقع یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں سیرت طیبہ سے متعلق انگریزی، تیلگو، ہندی زبان میں، اردو میں تو ہے ہی، ہم برادران وطن تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کو دیکھے، دیکھو یہ اس مہینے میں ہمارے پیغمبر جو رحمت للعالمین تھے، اس دنیا میں انصاف کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے والے نبی، بہترین اخلاق سکھانے والے، دیکھو یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، تم پڑھو۔ بس اسٹینڈ جا کر، ریلوے اسٹیشن جا کر مسافروں میں تقسیم کیا جائے، اسکول کالجز میں، یونیورسٹیز میں جا کر طلبہ اسٹوڈنٹس کے درمیان وہ لٹریچر تقسیم کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ برادران وطن غیر مسلم بھائی بھی پڑھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقف ہو جائیں، جو غلط فہمیاں اہل باطل کی طرف سے، فرقہ پرستوں کی طرف سے، میڈیا کے ذریعے سے جو پھیلائی گئی ہے، ان کا کچھ ازالہ ہونا چاہیے، وہ بھی ہمارے نبی کی ذات کو جاننے والے بن جائیں گے۔ بہت سارے مسلمان ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو وہ جس شعبے سے ان کا تعلق ہے، وہ اپنے شعبے کے اندر جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بلائیں، مدعو کریں، چائے پر بلائیں، ان کو جو ہے کھانے پر بلائیں، ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رکھیں کہ دیکھو اس مہینے میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، دیکھو ان کی اخلاقی تعلیمات، دیکھو کیسی اخلاقی تعلیمات ہیں، انسانیت نواز، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر سوئے قوم آیا، ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ اس لیے ضروری ہے نوجوان پڑھیں سیرت کو، گھروں میں تعلیم کریں، بچوں کے سامنے سیرت رکھیں، خواتین کو سنائیں، برادران وطن کو بلا کر پیش کریں۔ تیلگو کے اندر جو ہے منا پروکتا، اس کا ترجمہ ہوا ہمارے حضور کا، تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی 2 کتابیں ضرور آپ حاصل کیجئے، مفتی صاحب سے مشورہ کر کے۔ ایک تو پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم، موجودہ حالات کے حساب سے بہترین مواد اس کے اندر انہوں نے تیار کیا ہے، اور دوسری کتاب اسلام پر بیجا اعتراضات۔ آج جو ہندوستان بھر میں جو ان 2-3 سالوں میں مختلف قسم کے سوالات، اشکالات، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جو اٹھائے